ڈاکٹر صاحبہ انفرٹیلیٹی جیسے ہمارے زبان میں بانجپن بھی کہتے ہیں، اس کی مین وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کیا اس کا کوئی علاج موجود ہے؟ کیونکہ میل میں تو میں نے ابھی یہ سنا ہے کہ اگر زیرو سپرم بھی ہیں تب بھی وہ ایسا سولوشن موجود ہے کہ وہ ہو جاتا ہے، تو فیمیل میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کا سولوشن ہے یا بس صبر ہی کرنا ہوگا؟ اتنا واسٹ ٹاپک ہے، اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ آپ وہاں سے سٹارٹ کریں گے. آپ آج کل بس اس کا آپ یہ چھوٹا سا آنسر سن لیں کہ اتنی چیزیں آ گئی ہیں آئی وی ایف، اور اس کے بعد ایون لوگ جینڈر سلیکشن کروا رہے ہیں. سو تھنگز آر آؤٹ دیئر. اب کچھ ہوتی ہیں ان ایکسپلین انفرٹیلیٹی، کچھ کی تو وجہ پتہ چل جاتی ہے. ان ایکسپلین فرٹیلیٹی جو ہے وہ اس کے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ساری ٹیسٹنگ آپ نے کرا لی ہوتی ہے کہ عورت کے ہارمونس بھی ٹھیک ہیں، عورت کے یوٹرس بھی ٹھیک ہے، عورت کی ایگز بھی ٹھیک ہیں، بندے کا سپرم بھی کام کر رہا ہے، سارا کچھ پھر بھی ان ایکسپلینڈ ہے. ایون ان میں بھی جو ہے آئی وی ایف اور ساری چیزیں آ رہی ہیں. پورا ایک فرٹیلیٹی کا ٹاپک ہے، لیکن یس دا تھنگز آر آؤٹ دیئر اور یہ ہو جاتی ہیں. لیکن دینے والا تو خدا ہے ان دا اینڈ. جو کام نہیں ہونا ہے وہ تو اس نے نہیں آنا. بالکل. وہ تو میں ٹیوبس بھی ٹرائی کر دوں نا کسی کی، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بہت کم چانس ہے پریگننٹ ہو جائے، لیکن جس نے آنا ہے وہ آ کے چھوڑ دے. بالکل بالکل ایسے ہی. اور ایسے کیسز ہم نے سنے بھی ہیں. اور ایک دوسری بات یہ کہ اس کے ڈاکٹرز ہیں اسپیشلسٹ. جس طرح سے اگر میں نے بورڈ سرٹیفکیشن لی گائنیکالوجی کی، اس کے بعد 4 سال کی ایکسٹرا اسپیشلائزیشن ہوتی ہے امریکہ کے اندر، REI جسے کہتے ہیں، ریپروڈکٹیو انڈوکرینالوجی انفرٹیلیٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ہیں. تو وہاں پہ بڑی ایکسپینسو ہوتی ہے وہاں پہ، کیونکہ انشورنس کور نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ڈیزائر ہے، یہ آپ کی ڈیزیز نہیں ہے کہ ہم اس کو انشورنس کور کریں، کیونکہ آپ تو پاپولیشن ہی انکریز کر رہے ہیں نا. تو آپ کی ڈیزائر ہے، ڈیزائر کے لیے کوئی آپ کی پیسے وہ آپ پلے سے دیں، بہت مہنگی ہوتی. میرے وہاں کے پیشنٹ بلکہ انڈیا اور ٹرکی اور پاکستان میں آ کے کرواتے ہیں. یہاں پہ وہاں کی نسبت تو بہت چیپ ہے. جی بہت چیپ ہے. اچھا ویسے میڈیکلی یہ سیف ہے آئی وی ایف یا آئی یو آئی کروا لینا چاہیے؟ کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے؟ جی میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی ایسی جو جس کے پیچھے سائنٹیفک ڈیٹا ہے اینڈ بیکڈ اپ بائی سائنس، وہ میرے لیے جو ہے ایبسولوٹلی میں اس کو کہہ دیتی ہوں کہ سیف ہے. جس کے پیچھے نہیں ہے اور جس کے پیچھے لمیٹڈ ڈیٹا ہے وہ میرے لیے مے بی ہوتی ہے. لیکن یہ تو بڑے عرصے سے ہو رہی ہے اور وہاں پہ بھی ہو رہی ہے، دنیا کی ہر جگہ پہ ہو رہی ہے ایبسولوٹلی. اور دیکھیں یہ وہ بات ہوگی کہ اللہ میاں نے نالج دیا نا، نالج دیا آپ کو کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا نالج میں نے انسان کو دیا، اب وہ اس کو امپلیمنٹ کرے. اس کے بعد پھر کچھ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جینڈر سلیکشن یہ کیا مسلم ہے کیونکہ میرا نام مفتی ہے. مفتی کے ٹیگ پہ کچھ لوگ میرے سے تعویذ لینے بھائی میرا نام مفتی ہے، میں وہ والی مفتی نہیں ہوں تو تعویذ بھی لینے آ جاتی کہ تو بیٹا ہوگا. میں نے کہا نہیں. تو جینڈر سلیکشن ہم کرا سکتے ہیں. تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ بھی سائنٹیفک چیز ہے. اگر آپ جہاں تک چلے گئے کہ آپ نے جا کے بچے کے لیے ایفرٹ کر لی، تو اب ایک اگلا سٹیپ ہے کہ جینڈر سلیکشن. تو وہاں پہ کیوں نہیں آپ نے یہ سوچا کہ مجھے اب اللہ دے گا تو دے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اچھا یہاں پہ میں آپ کو بلکہ بتا دیتا ہوں اوپنلی، مفتی طارق مسعود ہے پاکستان کے بڑے فیمس ہے کراچی کے. ان سے میں نے پوڈ کاسٹ میں مسئلہ پوچھا. جی ان سے میں نے مسئلہ پوچھا یہ. انہوں نے کہا کہ جب آپ آئی وی ایف یا آئی یو آئی پہ جا رہے ہیں نا، جینڈر سلیکشن میں کوئی حرج نہیں، آپ کروا سکتے ہیں. میرا یہی کانسیپٹ ہے. یہ تو اسلامک اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ آپ کروا سکتے ہیں. جب تک چل تھینک یو کہ میں بھی ایک مفتی کا جواب دے دوں کہ جب آپ ایک میری امی کا کرتی جس راہ جانا نہیں اس راہ پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، راہ کیوں دیکھیے. لیکن آپ تو اس راہ پہ چلے گئے. جب آپ کو اتنا ہو گیا کہ یہ والی کنٹروورسی آپ نے چھوڑ دی کہ بھائی میٹر آف کنوینئنس ہے نا کہ یہ میں نے کرنا ہے، یہ میں نے نہیں کرنا. اب اگر آپ یہاں تک چلے گئے کہ آپ نے ایک ان اسلامک، اگر آپ کے نزدیک تھا، وہ میرے نزدیک تو نہیں ہے، وہ سائنس ہے میرے نزدیک، اور پھر اس کے یہ سائنٹیفک ایکٹ کر لیا، تو اس سے اگلا سائنٹیفک ایکٹ اب اس کے بارے میں کیوں گھبرا رہے ہیں؟ پھر تو وہ بھی تو وہی چیز ہے کہ اللہ نے نالج دیا. اور پھر اس کے بعد اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر وہ سکسیسفل ہونی ہے تو وہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہونی تو وہ نہیں ہونی. نہیں اس پہ تو بلکہ ہمارے ایک بڑے مشہور عالم ہیں مولانا مکی صاحب ہیں، مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، وہاں پہ درس دیتے ہیں. ان کے بارے میں یہ وہ نا بہت سخت مسائل میں بہت سخت مزاج رکھتے ہیں. آئی وی ایف آئی یو آئی کو انہوں نے بھی اوکے کیا ہوا ہے. مطلب اتنی سختی کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ علاج ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے. اس پہ تو جو بھی بڑے علماء ہیں وہ سب اس کی اجازت دیتے کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں. جی سائنس نالج ہے بالکل. جی اچھا بچوں کے دودھ پلانے کے حوالے سے ظاہر بات ہے ہمارا دین بھی ہمیں بتاتا ہے اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ 2 سال تک کوشش کریں کہ بچے کو دودھ پلائیں، تو اس سے بچے کا فائدہ ہوتا ہے. امریکہ میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ Oh my God, that is such a pleasant thing to tell here کہ جتنی گوری عورتیں دودھ پلاتی ہیں اور بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں، then it all comes down to education. وہاں کے لوگوں کو ایجوکیشن، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور جہاں ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. اب وہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے نا کہ بچے پیدا کر کے چھوڑ دیتے، ایبسولوٹلی بھی یس، نو دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ از. جتنے ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس وہ ہوتے ہیں
اچھی فیملیز کی بات کر رہی ہوں میں، یہ نہیں کہ بھائی وہ نہیں وہ تو گیٹو فیملیز کی اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور کرائم ریٹ ہائی ہے، وہ تو ہر جگہ پہ ہے نا، ایسے پیرنٹس پاکستان میں بھی ہر جگہ پہ. اور میں خود یوکے میں 3-4 سال رہا ہوں، میں نے وہاں دیکھا ہے. لیکن وہاں پہ ڈرائیونگ خود کریں گے، ہر جگہ خود لے کے جائیں گے، جب تک بچہ بڑا نہیں ہوتا اس کا ہر کام وہ خود کریں گے. دے آر ڈیڈیکیٹڈ مدرس. وہ ان کو ہیلی کاپٹرز مدر بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز مانیٹر کر رہی ہیں، ٹینس بھی سکھانا ہے، پیانو بھی سکھانی ہے، سوئمنگ بھی سکھانی ہے. اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے انہوں نے، اور اپنے کام بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے چاہے جتنی مرضی اٹرنی ہیں ڈاکٹر ہیں بریک لے لیتی ہیں. اینڈ دے آر ڈیڈیکیٹڈ مدرس، اچھی فیملیز. اور جتنا ایجوکیشن ان اپنے آپ کو اویئرنیس ہے ان کو، تو ان کو پتہ ہے کہ میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے نارمل ڈلیوری کرانی ہے، ہم کو نیچرل ڈلیوری کرانی ہے، اور پھر ہم نے 2 سال بریسٹ فیڈنگ کرانی ہے، کیونکہ دے گو آفٹر سائنس. ان کا یہ چکر نہیں ہے کہ بھئی ہاں ہمارے تو ریلیجن میں کہہ دیا کیونکہ ہمارا ریلیجن سائنٹیفک ہے. ان کو سائنس کی چیز ہے کہ یہ سائنٹیفکلی اس کے اندر اینٹی باڈیز آئیں گی، میرا بچہ ہیلدی ہوگا، میرے بچے کے اندر یہ ہوگا. اور پھر میں مڈ وائف یا ڈیولا ساتھ رکھی ہوتی ہے، ڈاکٹر کے ساتھ رکھی ہوتی ہے، اور وہ کوشش کری ہوتی ہے ہر چیز نیچرل. بہت زیادہ ہے وہاں پہ. اور بلکہ میرے کچھ دیسی لوگ آتے ہیں 2-3 تو ٹرائی ماری سی نہیں ہویا، تو میں کہتی ہوں نہیں ایسا بہت مشکل کام ہے جی بریسٹ فیڈنگ، تو ایک آئی فیل لائک اے کاؤ، میں نہیں اس کو کر سکتی. بہت زیادہ ہر جگہ ہر چیز ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ جو کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کی مس انفارمیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں گوروں کو لے کے، ویری ایجوکیٹڈ قوم، اور وہ جو ہے بلکہ زیادہ بریسٹ فیڈنگ کراتی ہیں، اور اس لیے کراتی ہیں کیونکہ وہ سائنس اور ایجوکیشن کی وجہ سے کرا رہی ہوتی ہے. اور پاکستان میں میرے خیال ہے وہاں کی نسبت کم ہے، یہاں پہ بریسٹ فیڈنگ کم ہے، یہاں پہ پاؤڈر ملک بھی لگایا جاتا ہے زیادہ. اگر میں پرسنٹیج کی بات کروں جو میں آپ کی بات سے سمجھاؤں، بلکہ ایک ڈاکٹر ہے ان کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی پہلے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ خواتین کو تو بریسٹ فیڈنگ پمپ یوز کرنا چاہیے کہ جب وہ نہیں اویلیبل تب بھی بچہ ہمارے تو وہاں جب پیدا ہوتا ہے نا بچہ تو رائٹ اوے آپ کو پمپ دے بھی دیتے ہیں. پھر یہاں کے لوگ کہیں گے کہ وہاں کی سہولیات ایسی ہیں، تو یہ تو فرق پڑتا ہے، سہولیات ایسی ہیں. لیکن وہ میں اگین یہ کہوں گی کہ ان کی اویئرنیس بہت زیادہ ہے. وہ کوئی بھی چیز ٹچ کرنے سے پہلے 100 کویسچن میرے سے پوچھتی ہیں کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں. وہ پہلے ایجوکیشن کی بات آ جاتی ہے، اٹ کمز ڈاؤن، دے نو دیئر رائٹس، دے نو دے آر ایجوکیٹڈ پیپل اینڈ دے گونا آسک یو دی سیم کویسچنس کہ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے رسک کیا ہیں. سو دے گو آفٹر سائنس.